116 مریض ریکور ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ آج کے دن میں ٹیسٹ جو ہیں وہ 6371 ہوئے ہیں۔ اب تک پنجاب کے اندر ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ جو ہو چکے ہیں وہ 2,45,544 ہوئے ہیں۔ یہ اوورآل پنجاب کی سچویشن ہے، اور پنجاب کے اندر جب ہم کہتے ہیں 27,850 پیشنٹس ہیں تو سب سے بڑی تعداد ہماری لاہور میں ہے۔ لاہور کی تعداد آج کے دن میں 12,878 ہے، راولپنڈی میں 2,225، گجرانوالہ میں 1,435، ملتان میں 1,220، فیصل آباد میں 1,662۔ یہ سارے مین آپ کو شہر جو ہیں ان کے بارے میں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب آ گیا کہ جی جو ایک بہت بڑا کام اس وقت ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے وہ ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ۔ اس وقت اگر سب سے بڑی کانٹیکٹ ٹریسنگ پورے پاکستان میں ہوئی تو میرا خیال ہے شاید پنجاب نے اتنا بڑا ایفرٹ کیا ہے، 90,869 بندوں کو ٹریس کیا ہے۔ 90,869۔ اس کا مطلب اگر ایک انفیکٹڈ آدمی ہے تو اس کی آپ نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہے، کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنے کے بعد ان کے ٹیسٹ کیے ہیں، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اس وقت نمبر آیا ہے سامنے کانٹیکٹ پازیٹیو کا وہ 4,887 ہے۔ جو ابھی ہماری لیٹسٹ رجیم ہے اس کے مطابق ہم انفیکٹڈ جس بندے کے پازیٹیو ٹیسٹ آئے گا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پیشنٹس ود سمٹمز ان کا آپ ٹیسٹ کریں، پازیٹیو آئے تو اس کی کانٹیکٹس کو آپ ٹریس کریں، اور کانٹیکٹس کو ٹریس کرنے کے بعد آپ جتنے کانٹیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ فار ایگزامپل مجھے کوئی سمٹم نہیں ہے اور میں سمٹومیٹک ہوں لیکن میں کیری کر رہی ہوں وائرس۔ اگر میں وائرس کیری کر رہی ہوں تو خطرہ ہے کہ میں کسی اور کو بھی لگاؤں گی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان کیریئرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں جتنے کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اوورآل سچویشن پنجاب کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک بہت بڑا خدشہ اور بار بار جو شور مچ رہا ہے، پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں یہ بات تھی کہ جی ہسپتالوں کے بیڈز بھر گئے ہیں، جگہ کوئی نہیں رہی، وینٹیلیٹر جو ہیں وہ خالی نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کو ہم نے آج کی صورتحال دوبارہ ڈسٹریبیوٹ کی ہے۔ کرٹیکل پیشنٹس ان پنجاب، کرٹیکل پیشنٹ ان لاہور، اور ڈیلی کمپیریزن سٹیٹس کرونا وائرس کا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹسٹکس آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اس میں یہ ہے کہ جی اس وقت آپ دیکھیں تو لاہور کے اندر آج کے دن میں ٹوٹل جو کرٹیکل پیشنٹ ہیں لاہور میں وہ 119 ہے، اور راولپنڈی کے اندر 113 ہیں، فیصل آباد میں 16 ہیں، مظفر گڑھ میں 3 ہیں، ملا جلا کے گرینڈ ٹوٹل جو ہمارے پاس کرٹیکل پیشنٹس کا آ رہا ہے وہ 251 ہے، 251۔ یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کو ہم کرٹیکل کہتے ہیں، جن کو یا تو آئی سی یو کی ضرورت ہے یا وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف یہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو سارا ڈیلی لاہور کا، خاص طور پہ لاہور کے اوپر آج کل بہت شور مچا ہوا ہے کہ شاید لاہور میں کوئی ہم فگرز چھپا رہے ہیں، تو ہم بار بار آپ کو لاہور کی فگرز بھی دکھا رہے ہیں۔ اچھا، کنٹرول روم آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اسٹیبلش ہوا ہوا ہے۔ میں ضرور چاہوں گی کہ یہاں سے فارغ ہو کے آپ ہمارا کنٹرول روم پہ ایک دفعہ نظر ضرور مار دیجیے۔ یو ول ہیو این آئیڈیا۔ ایک کنٹرول روم ہے جو پورے پنجاب کا کنٹرول روم ہے، اور ایک کنٹرول روم ہے جو آپ کو کل اسد صاحب اپنے ادھر کنٹرول روم میں جو لاہور کا کنٹرول روم ڈیولپ ہوا ہے، کہ ہم کس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ہر وقت انفارمیشن دی جائے اور بتایا جائے۔ اب آ گیا جی جو بہت اس وقت کنٹروورشل خبر بنی ہوئی ہے، وہ کنٹروورشل خبر یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک سمری، ہاں اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے پاس، آپ نے یہ دے دیا نا ان کو، آپ سب کے پاس یہ پیپر بھی ہے، آپ سب کو بھی دیتے۔ اس میں اگر آپ بیڈ آکیوپینسی دیکھیے نا لاہور میں، تو اس وقت ٹوٹل بیڈ آکیوپینسی 539 ہے، جو کہ کمپیئر ٹو واٹ وی ہیڈ
9 days ago, which was 817, कम होकर 539 हो गई है, क्योंकि अब हम सिर्फ अस्पताल के अंदर वो मरीज रख रहे हैं जो सिम्टम्स वाले हैं या खुदा ना खास्ता क्रिटिकल हों। ये सारी आपको फिगर्स दी। अच्छा जी, एक समरी निकली जिसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी हर तरफ। ये इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊं कि ये क्या थी। एक स्पॉट सैम्पलिंग के लिए हमें कहा गया था बाय दी कैबिनेट कमेटी कि हमने क्योंकि कोरोना वायरस को कम्बैट करना है तो हम कोई वर्किंग ग्रुप बना के एक बाकायदा सैम्पलिंग करके एक आइडिया दें कि इस वक्त कितने लोगों की तादाद हो सकती है जो इन्फेक्ट हो गए। और इसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर येल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च इन पाकिस्तान वो इसके मेंबर थे, महबूबुल हक रिसर्च सेंटर लम्स इसके अंदर शामिल है, आसिम ख्वाजा साहब फैकल्टी डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अदनान खान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन एंड वाशिंगटन। ये मतलब एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया और उनको कहा कि ये हमने नोटिफाई इनको किया 28 अप्रैल को और उनसे कहा कि आप हमें एक सैम्पलिंग करके कुछ फ्यूचर की प्रोजेक्शन बताएं कि हाउ डू यू थिंक द डिजीज इज गोइंग टू बिहेव। उन्होंने टोटल टेस्ट जो परफॉर्म किए ना पूरे पंजाब में वो 35,000। हमने इसमें से एक बड़ा ग्रुप जो था, क्योंकि पंजाब में लाहौर सबसे बड़ा मसला था, वो थे 21,000 जो थे ना वो सैंपल्स किए गए लाहौर के अंदर 21,732। और सैम्पलिंग का अपना उनका एक बाकायदा तरीका था जो ये सारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया। क्योंकि हमने पूल टेस्टिंग की, हमने कुछ पैसे बचाए, इसके ऊपर तकरीबन खर्चा हमारा 6 करोड़ रुपए आया। ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई सैंपल रिसर्च करते हैं तो इस पर खर्चा भी आता है। इसका तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्चा आया। और ये जब हमारे पास इसका रिजल्ट सामने आया तो लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर हम आपको पता है हमारा एपी सेंटर है, लाहौर के अंदर कनेक्टिव जो इन्फेक्टिविटी है वो कोई तकरीबन हमारी आई है 5.1 to 5.18, मतलब इट डिफर्ड, कुछ एरियाज हॉटस्पॉट में थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल 5.8 हमारी इन्फेक्टिविटी आई है। इन्फेक्टिविटी का ये मतलब है कि हम कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर हमने सैंपल के अंदर से 5.8% लोग इन्फेक्टेड थे जो आपके सामने सैंपल रखा है, तो चांसेस ये हैं, क्योंकि ये ब्रॉड बेस्ड सैंपल था, कि इतने लोग के को शायद वायरस लगा हुआ है। नाउ दीज आर एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स। एक्स्ट्रापोलेशन ये कि दिस इज एक्चुअली साइंटिफिक डेटा जो आप इस्तेमाल करते हैं अपना आइंदा एक डिजीज़ को कम्बैट करने के लिए कि हमने क्या करना है आइंदा के लिए। सबसे पहली तो बात यह है कि जब ये रिज़ल्ट मेरे सामने आए हैं तो जो पहला काम हमने किया था वो आपके सामने है कि आज से 15 दिन पहले 3 या 4 मीटिंग्स करके हमने लाहौर को मज़ीद मजबूत कर दिया। वी इंश्योर्ड, अब जैसे हम इस वक्त जो हमारा कोरोना हॉस्पिटल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी कन्वर्ट करें। हालांकि इस वक्त भी हमारे पास 60% 70% है जगह, लेकिन यू ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा याद रखें आप वर्स्ट के लिए प्लान करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और कुछ अल्लाह ताला की ख़ास हमारे सर पे मेहरबानी है कि अभी भी अल्लाह ताला ने वो जो तादाद हम समझ रहे थे कि इतनी आएगी वो अभी भी नहीं आपके सामने आई। तभी हमने रीअश्योर करने के लिए बार बार हम लोगों ने आपके वेबसाइट्स पे हर चीज़ पे इंफॉर्मेशन डाली है। और लेकिन अगर कोई बंदा जाके कहे नहीं जी मैं पीके लाई जाना हो किधरे नहीं जाना, तो दैट्स नॉट फेयर ना। हमने तो हर अस्पताल में जगह रखी हुई है और हर अस्पताल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इस वक्त मैंने डॉक्टर असद से पूछा था, डॉक्टर असद साहब यहाँ बैठे हुए, इस वक्त को हमारे 28 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। 28 और 30 वेंटिलेटर्स आर लाइंग वेकेंट इन जस्ट फॉर कोविड पेशेंट्स। इसी तरीके से हर हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो अवेलेबल हैं, कल वो आप जाएंगे इनके कंट्रोल रूम में तो आप देखेंगे कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो, तो ये जो इतना बहुत ज़्यादा कल शोर मचा, देखें 15 तारीख को एक समरी मूव की गई बाय द डिपार्टमेंट कि
ہمیں خدشہ ہے, دس از این ایکسٹراپولیٹڈ فگر, ہمیں خدشہ ہے کہ کیونکہ 5.8% انفیکٹیوٹی آئی ہے تو شاید اتنے لوگ کیری کر رہے ہوں اس وائرس کو, اے سمٹومیٹک کیریئرز. آپ خود دیکھیے کہ کفتان سے جو لوگ آئے تھے 92% بالکل صحت مند تھے. جن لوگوں کو ہم نے ایکسپو سینٹر میں رکھا وہ بھی بالکل صحت مند تھے, بلکہ لڑتے تھے ہم سے, اچھل اچھل کے دکھاتے تھے کہ دیکھیں ہم صحت مند ہیں, آپ نے کیوں ہمیں اندر بند کیا ہوا ہے. بیسکلی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ابھی بھی ینگر گروپ ہے, اور اس ینگر گروپ کے اندر ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ کمپیریٹیولی ریزسٹ کر رہے ہیں اس انفیکشن کو الحمدللہ. اور اسی رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں, اور کوموربیڈیٹیز والے بھی لوگ زیادہ ولنریبل ہیں. یہ ساری انفارمیشن اطلاع اس لیے دی کہ آپ ایک جب ریسرچ کرتے ہیں اور کیبنٹ کمیٹی نے پیسے خرچ کرنے کی ہمیں اجازت دی, اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی آگے بھیجی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے, یہ ایکسپرٹس کا اوپینین تھا کہ بہتر ہوگا کہ ابھی آپ بند رکھیں. اب مقصد یہ ہے ایکسپرٹس کا اوپینین دینا کہ بھئی آپ کو پتا ہے اس وقت بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ لاک ڈاؤن رکھیں. آپ دیکھیں پاکستان کی اس وقت سچویشن کیا ہوئی, آپ 45% ریونیو مائنس ریونیو جنریشن پہ چلے, 45 to 50%. کل لوگ جو ہیں آپ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے تو پیسے بانٹ سکتے ہیں. پاکستان جیسا غریب ملک بہت عرصہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو آپ کی اکانومی کی ریوائول کے لیے بہت اہم تھا ایک کیلکولیٹڈ, یو ہیو ٹو ٹیک اے کیلکولیٹڈ رسک. اور میں تو کہتی ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ ٹوک اے ڈیسیجن, اور انہوں نے کہا کہ کھولیں آپ. آج اگر میں 16 دن کے بعد سچویشن دیکھوں تو میرے لیے ابھی بھی الارمنگ سچویشن نہیں ہے. نمبر آف کیسز ہیو انکریز ڈیفینیٹلی, پر وہی والی بات ہے, ایک گھر میں سیریسلی بیمار ہے تو اس کے 8 بندے جو اس کے کانٹیکٹ ہیں وہ کمپیریٹیولی دے آر آل رائٹ. اب آج کا جو ٹیک ہوم میسج ہے جو سب سے ضروری, ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اتنے لوگ کمیونٹی میں ہیں, تو آج لاہور کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے جو یہ والا بندہ کھڑا ہے اس کو کرونا کا پرابلم نہ ہو, بیکاز ہی از ادروائز گاٹ. تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے نا, حفاظت اپنی کرنی ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اگر اتنے لوگ ہیں تو ہمیں جتنا پرہیز ہم کر سکتے ہیں وہ بہتر ہے. اور پرہیز کے لیے جو آج آپ سب نے کیا کہ ماسک پہنا ہوا ہے, اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ, لیکن امپورٹنٹ ہے کہ جس طریقے سے میں نے ماسک پہنا اس طرح پہنے, ناک کے اوپر اور منہ کے اوپر, یہ پہن کے رکھا کریں. کیپ اٹ آن یور نوز اینڈ دس ہیز ٹو بی ایکچولی لائک دس, اٹ ہیز ٹو بی پلیسڈ لائک دس. اس کے اوپر وہ آپ کو پتہ ہے سخت, تاکہ آپ کا ماسک آپ کے منہ کو بالکل انکلوز کر کے رکھے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو کسی اور کو نہ پہنچے. میں کھانسوں چھینکوں بات کروں تو جو میری ڈراپلیٹس ہیں وہ ادھر ہی رک جائیں گی, اور دوسرا بندہ جو بات کرے گا اس کے ادھر 40%, دس از اے پروون فیکٹ, 40% آپ کی انفیکشن جو ہے وہ رک جائے گی اس کے ساتھ. 40% of infection will stop just because you wear a mask, just because you wash your hands, just because you don't touch your face, just because you're not shaking hands. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں 40 سے 50% آپ کی انفیکشن رکے گی. اور اس وقت جس طرح میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ اس ہفتے ہم پلان آؤٹ کر رہے ہیں ایک بہت بڑا روبسٹ کیمپین ٹو کریٹ مور اینڈ مور اویئرنیس. تو اس لیے میں یہ کئی دفعہ کہتی ہوں, پھر تم نے اتارا, اب پہن کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. میں وجہ بتاؤں بیٹا, امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک پریکٹس کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر. آپ جب اتارتے ہیں نا پانی پینے کے لیے تو آپ ادھر سے اتاریں, کھانا ادھر سے اتاریں اور ایسے ہی واپس لگا دیں, بجائے ایسے اوپر نیچے سلپ کرنے کی. ٹھیک, ایک تو یہ بات امپورٹنٹ. پھر یہ ہے کہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے, میرا بھی فرض بنتا ہے, میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہر بندہ کہے بھائی ماسک پہن لو. یو کانٹ افورڈ اے ماسک, آپ کپڑے سے ڈھک لو اپنا منہ, آپ مفلر سے ڈھک لو, آپ کپڑے سے کچھ کر لو. اور آپ یہ سوچیں کہ عورتوں میں ابھی بھی تعداد صرف 25% ہے, 75% مرد وہ ہیں,
اور وجہ یہ ہے, ون آف دا بگ ریزنز از میجورٹی آف ویمن کور their فیسز, کرتی ہیں نا اپنا منہ کور, تو میجورٹی آف them are safe. یہ سارے آپ کے سامنے آج پریس بریفنگ بڑی ضروری تھی کہ کل سے بہت بڑا شور مچا, رولا پڑ گیا کہ شاید ہم خدا نہ خواستہ کوئی چیز چھپا رہے ہیں. تو میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی فگر کو چھپانے کے لیے. اس وقت یہ ریکمنڈیشن گئی تھی, سنس وی ہیڈ آلریڈی اٹ واز کہ بھائی سارا کھل رہا ہے تو کھول دیا گیا. اور آج الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ ہماری سائنٹیفک پروجیکشن بہت حد تک از ناٹ, ہاں آن دا ادر ہینڈ نمبر آف انفیکٹڈ پیپل بڑھ رہے, آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ, کیونکہ ہم احتیاط نہیں کر رہے. ہر گھر کے اندر اب آپ سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ اس چیز پہ تو بہت عرصے سے حکومت شور مچا رہی تھی, آپ مہربانی کر کے دوبارہ بار بار میسج یہ دیں کہ پلیز اپنی حفاظت آپ خود کریں. کل پرائم منسٹر صاحب نے سب کے سامنے التجا کی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ سب کی زندگی ہمیں بہت عزیز ہے, ہم کتنی مشکل میں ہوں گے کہ ہم کام کھولنے کی کوشش میں لگیں گے, ہم کتنی مشکل میں ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے لوگوں کی جو روز آپ دیکھ, انٹرنیشنل ایئر لائنز بینکرپٹ ہو گئی ہیں, انٹرنیشنل ایئر لائنز بینکرپٹ ہو گئی ہیں, فیکٹریز بند ہو گئی ہیں. اس وقت اتنا بڑا فائنینشیل سلمپ ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ابھی تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ گندم کی کٹائی کا سیزن تھا, بہت سارے لوگ جو شاید بے روزگار رہ جاتے وہ فصلوں کی کٹائی میں لگ کے مزدوری کر کے انہوں نے اپنے گھروں میں دانے ڈال کے, اور شکر ہے خدا کا کہ ابھی بھی پاکستان میں مخیر حضرات ہیں, ہر بندے نے کوشش کی, چھوٹے نے بڑے نے, آپ نے, میں نے, کسی نے اپنے ہمسائے کو بھوکا سونے نہیں دیا. تو بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے. تو یہ ساری فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور میں ہر قسم کے آپ کے سوال کے لیے بھی تیار ہوں. حکم. اچھا باری باری آپ نے مجھ سے 15 منٹ ہے. میڈم بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جی, اس میں کچھ ہاسپٹل جو ہیں ان کا رول تو بہت اہم ہے, جیسا کہ میو ہاسپٹل ہے, یا اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر میں بہت زیادہ محنت کی گئی ہے. لیکن یہاں پر مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے ڈاکٹرز, نرسز اور پیرا میڈیکل اسٹاف جو ہے وہ اس کرونا سے بیمار ہوئے ہیں, لاہور شہر کے ہسپتالوں میں کتنے داخل ہیں اس وقت, اور ان کو کن روسٹرز کے تحت جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جنرل ہسپتال میں ایم ایس بی اور ان کے جو پرنسپل ہیں وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے. تو جنرل ہاسپٹل میں بہت زیادہ کیسز آئے ہیں, خصوصاً اسٹاف نرسز تو وہاں بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے ذرا بتا دیں کہ اب کیا پالیسی آپ نے رکھی ان کی ڈیوٹی روسٹرز کی, اور ان کے سسٹم کیا بنایا گیا؟ بیٹا ابھی تک تو ہم نے جو ڈیوٹی روسٹر رکھا ہوا تھا ان کا اس طرح کا تھا کہ 1 ہفتہ کام کرتے تھے, 6 گھنٹے روزانہ, اور 2 ہفتے آف دیا جاتا تھے ان کو, تاکہ وہ 2 ہفتے ان کا انکیوبیشن پیریڈ مکمل ہو, اور اس کے دورانیہ میں یہ. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس جن کے ان کے بھی سٹاف کو ہم نے, جیسے ڈرمیٹالوجی تھا, آئی تھا, جس میں ایمرجنسی کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈیل نہیں کر رہے تھے, ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم نمبر آف سٹاف جو ہے جو افیکٹ ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, کیونکہ نیچرلی ڈاکٹرز آر آن دا فرنٹ لائن, وہ ایکسپوز ہوتے ہیں. لیکن صرف ڈاکٹرز نہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت اگر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے ملا جلا کے اگر آپ ڈاکٹرز کی بات کریں تو اباؤٹ 350+ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی انفیکٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر صحت پنجاب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ لاہور اور راولپنڈی میں اس وقت سب سے زیادہ کورونا کی